عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 1 میں نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ تدریسی مقاصد ہیں حمد، توحید، قافیہ، ردیف، مرکزی خیال اور خلاصہ۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہے۔ زمانے قدیم سے تمام شعراء نے برکت کے لیے شاعری کی ابتدا حمد اور نعت سے کی۔ حمد کا مقام و مرتبہ دیگر شاعری کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا تسلیم کرنا توحید کہلاتا ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے جسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ حمد میں 6 بند شامل ہیں۔ ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ نظم کا وہ بند جو 5 مصروں پر مشتمل ہو اسے مخمس کہتے ہیں۔ حمد میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ کلام میں خوبصورتی پیدا کی جا سکے۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے مگر صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے، جبکہ قافیہ کے بعد آنے والا لفظ یا الفاظ جو بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو دہرایا جائے اسے ردیف کہتے ہیں۔ مرکزی خیال، شاعر جس خیال کو ذہن میں رکھ کر نظم لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے: اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی بہترین سہارا ہے۔ نظم حمد کے شاعر کا نام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسماعیل میرٹھی ہے۔ اسماعیل میرٹھی ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ اس حمد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ بند نمبر 1 دیکھیں: ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ خاص الفاظ کے معنی دیکھیں: ہمیشہ سدا، سحر کا مطلب ہے صبح، ڈر کا مطلب خوف، خطر اندیشہ خطرہ۔ اس بند کے قافیے یہ ہیں: نظر، سحر، ڈر، خطر، جبکہ اس میں ردیف نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے: میرا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں رہتا ہوں۔ دن ہو یا رات، کوئی بھی وقت ہو، دن کا کوئی بھی لمحہ ہو، مجھے کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، مجھے کسی بات سے ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں کیونکہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ بند نمبر 2: شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سویرا کا مطلب صبح کا وقت، گھپ کا مطلب گہرا، گھپ اندھیرا گہری تاریکی، می کا مطلب بارش، لیک لیکن کا مخفف ہے، پرہول کا مطلب خوفناک ہے۔ اس بند کے قافیے ہیں: سویرا، اندھیرا، گھیرا، میرا، جبکہ اس میں ردیف ہے ہو۔ شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو اور دن کا اجالا پھیل جائے یا رات کی تاریکی چھا جائے، کوئی بھی وقت ہو، بارش ہو رہی ہو، آندھیاں چل رہی ہوں، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ لوگ آندھی اور اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں جبکہ میں نہیں ڈرتا۔ میں اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں، میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، کوئی خوف میرے دل میں نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ میری حفاظت کرتا ہے اور اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ بند نمبر 3: جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت
अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हो असला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सन्नाटा का मतलब है मुकम्मल खामोशी, अंधियाओं का मतलब है अंधेरा, झोंका का मतलब है हवा का थपेड़ा, पेड़ों से मुराद दरख्त हैं, उखेड़ना से मुराद ज़मीन से बाहर निकालना, और असला का मतलब है हरगिज़, किसी तरह, यानी किसी किस्म का, किसी तरह का खौफ मेरे दिल में नहीं आ सकता। इस बंद के काफ़िए हैं सन्नाटा, झोंका, हवा, असला, जबकि इसमें रदीफ़ नहीं है। जब तूफ़ान या आंधी आती है तो तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, हू का आलम होता है। तूफ़ान और आंधी से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं, तेज़ हवा के चलने से हर चीज़ बिखर जाती है। शायर कहता है उस तेज़ तूफ़ान और आंधी से मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं बिल्कुल खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक है। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ और उस हर वक्त अल्लाह को अपने साथ महसूस करता हूँ। बंद नंबर 4 में देखें, टूट कर आसमां से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तारे का मतलब सितारे, रात, शब का मतलब रात, अंगारे आग की चिंगारियाँ या आग के शोले, वहम का मतलब गुमान, बेचारे से मुराद आजिज़। इस बंद में काफ़िए हैं तारे, अंगारे, बेचारे, मारे, जबकि रदीफ़ नहीं है। रात को जब आसमान से तारे टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग के शोले गिर रहे हों। तारे जब टूटकर गिरती हैं तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं, बहुत से लोग तो हिम्मत का शिकार हो जाते हैं, उन्हें तरह तरह के वहम सताने लगते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि ये तो निज़ाम कुदरत है। मैं जब भी तारों को आसमान से टूटते हुए देखता हूँ तो मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कुदरत का निज़ाम है। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अल्लाह पर ही भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। बंद नंबर 5, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट या खो कब्रिस्तान, न ख़ता हूँ वहाँ मेरे औसां, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सुनसान से मुराद है मुकम्मल खामोशी, वीरान जगह, खंडर वीराना को कहते हैं। मरघट वो जगह है जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, जबकि कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं। औसां से मुराद होशो हवास है। इस बंद के काफ़िए हैं मैदान, सुनसान, कब्रिस्तान, औसां, जबकि इसमें रदीफ़ नहीं है। अगर मेरा गुज़र किसी खाली या वीरान मैदान से हो, या मैं किसी पुरानी या बोसीदा इमारत से या खंडर से गुज़रूं, तो मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होता। मैं किसी वीरान जंगल से, बेअबां से गुज़रूं तो मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। अगर मेरा गुज़र किसी मरघट, यानी वो जगह जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, मरघट से हो तो मैं नहीं डरता। अगर किसी कब्रिस्तान से गुज़रूं तो मैं खौफज़दा नहीं होता, मैं होशो हवास में रहता हूँ, मैं कोई ख़तरा महसूस नहीं करता। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ कि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। बंद नंबर 6, हो बेअबां में गुज़र मेरा, या समुंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसमें बेअबां है, बेअबां का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बेअबां का मतलब है वीराना, जंगल या गैर आबाद जगह। कवी का मतलब है मजबूत। इस बंद के काफ़िए हैं गुज़र, सफ़र, घर, जिगर, जबकि इसमें रदीफ़ है मेरा। अगर सफ़र करते करते मैं किसी वीराने से गुज़रूं, किसी जंगल से गुज़रूं, या कश्ती पर बैठकर समुंदर का सफ़र करूं और मेरा घर मुझसे बहुत दूर हो, तब भी मेरा हौसला बुलंद रहता है। मैं अल्लाह के भरोसे अपना सफ़र जारी रखता हूँ, खौफज़दा नहीं होता, ख़ुद को ताकतवर महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर ही भरोसा है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। मश्की सवालात को देखिए।
آپ کا آج کا کلاس ورک ہے کہ آپ نے تمام اشعار کی تشریح حاشیہ لگا کر نظم کا نام، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھ کر باقاعدہ آپ نے اشعار تحریر کریں گی اور اس کے بعد تمام اشعار کی مرحلہ وار تشریح کریں گی۔ اور اردو ورک بک کے صفحہ نمبر 1 میں حمد کے جو مشکل الفاظ دیے گئے ان کے معنی تحریر کریں، اور پھر مشقی سوالات میں جو سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ دیکھیں عزیز طلبہ، سوالات کے جوابات انتہائی آسان ہیں۔ آپ تشریح میری ہدایات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، تشریح پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہیں آسانی سے آپ ان کو تحریر کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال جیسے ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ بند نمبر 4 کے مطابق دیکھیے کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں تو لوگ وہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ آخری بند کو دیکھیے، جب شاعر جو ہے کسی بیاباں سے گزرتا ہے، صحرا سے گزرتا ہے یا سمندر سے گزرتا ہے، سمندر سے گزرے یا وہ اپنے گھر سے دور ہو تو شاعر کا جگر قوی یعنی مضبوط رہتا ہے۔ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ خوف زدہ کرنے والے مقامات کے بارے میں آپ نے بند نمبر 5 میں پڑھا، کھنڈر، مرگھٹ اور قبرستان، یہ سب خوف زدہ کرنے والے مقامات ہیں جہاں انسان ڈر جاتا ہے۔ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب جیسے کہ تشریح کے مطابق، وضاحت کے مطابق آپ دیکھیے کہ بہت سے مشکل حالات میں بھی، کسی قسم کے حالات میں بھی کوئی بھی خوف یا ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے، انسان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر مشکل میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، حمد کے مطابق اپنی فہم سے آپ کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات دیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پھر اس کے مناسب الفاظ کی مدد سے، اگلا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ نظم حمد کے مطابق آپ تمام مصرعوں کو مکمل کریں گے۔ پھر کالم الف میں جو کالم بے کے جو متعلقہ الفاظ ہیں ان سے ملائیے۔ اگلے سوال میں اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو وضاحت کے دوران بتایا کہ بند نمبر 2 میں لفظ ہو استعمال ہوا ہے ردیف کے طور پر، اور بند نمبر 6 میں میرا جو ہے وہ ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں، پھر الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، متضاد کو نہیں، الفاظ کے متضاد تحریر جیسے سنسان، اس کا مطلب، اس کا متضاد ہوگا آباد یا پر رونق۔ شب کا متضاد ہوگا صبح، روز بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے، اندھیرا، اجالا، سفر، قیام، قوی، ضعیف، پرہول، پرسکون۔ الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اگر ہم کسی بھی الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کریں گے، اگر ہمارا تلفظ درست ہوگا تو ہم صحیح اعراب جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ حمد، نظر، سنسان، اجالا، سحر، پرہول، اور اردو کی کتاب میں سمندر لفظ بھی دیا گیا ہے سمندر۔ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ کسی بھی لفظ کو مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں کہ وہ لفظ مذکر نظر آ رہا ہے یا مؤنث۔ جیسے سمندر ہے، یہ میں نے سمندر دیکھا، سمندر دیکھی نہیں ہوگا، یہ مذکر ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ کو مذکر اور مؤنث جو ہیں، ان میں جو مذکر الفاظ ہیں وہ الگ لکھیے اور مؤنث الفاظ الگ لکھیے۔ ہم قافیہ الفاظ آپ نے نظم پڑھی، حمد پڑھی، اس میں دیکھیے کہ جو ہم آواز الفاظ ہیں جو حمد کے مطابق، جیسے سحر ہے اس میں نظر، خطر آپ آگے لکھ سکتی ہیں، تارے ہیں، انگارے لکھ سکتے ہیں آپ، میدان ہے، قبرستان، آپ باقی ہوا ہے، خدا، شام، کام، اس طرح سے آپ مختلف الفاظ تحریر کر سکتے ہیں۔ واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔
بہت آسان ہے، آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جھونکا، جھونکے، تارا، تارے، مشقی سوالات میں یہ انتہائی آسان ہے، یہ آپ اپنی فہم سے مکمل کر سکتے ہیں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نظم حمد کا خلاصہ لکھنا ہے۔ حمد کے آپ کے خلاصے کے جو نکات ہیں میں آپ پر واضح کر دیتی ہوں۔ آپ نے حمد کا خلاصہ ہوم ورک کاپی پر حاشیہ لگا کر تحریر کرنا ہے، الفاظ کو جملوں میں تحریر استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو ورک پر دیے گئے مشقی سوالات کو حل کرنا ہے، اور آپ نے اس کے اشعار کی تشریح کلاس ورک کاپی پر کرنی ہے۔ خلاصے کے نکات دیکھیے۔ میری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رہتی ہے، میں ہمیشہ ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ دن ہو یا رات، اندھیرا ہو یا اجالا، بارش ہو یا آندھی، طوفان ہو یا تیز ہوائیں، میرا دل خوف زدہ نہیں ہوتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں تو لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر میں نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ میرے راستے میں کوئی کھنڈر، مرگھٹ یا قبرستان آ جائے، میں کسی ویران راستے سے گزروں یا کشتی پر بیٹھ کر سمندر کا سفر کروں، میرا گھر بہت دور ہو، تب بھی میرا حوصلہ بلند رہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور میری ہدایات کی روشنی میں اپنا کلاس ورک اور ہوم ورک مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔